بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین والعاقبۃ للمتقین اما بعد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دعا کے بارے میں ایک غلط فہمی۔ قبولیت دعا کے بارے میں بعض لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گنہگار لوگوں کی دعا قبول نہیں کرتا اور بزرگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ اس عقیدے کے نتیجے میں جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ کچھ یوں ہے کہ نمبر ایک، بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو ختم کر کے بزرگوں سے محتاجی کا تعلق قائم کر لیتا ہے۔ نمبر دو، بزرگوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ان کی خدمت میں نظر و نیاز پیش کرنا ضروری سمجھتا ہے۔ نمبر تین، دعائیں قبول ہونے کے بعد بندہ بزرگوں کو پھر وہی مقام دینے لگتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ہے، نعوذ باللہ، اور یوں ساری زندگی اللہ کی بجائے بزرگوں کی بندگی میں بسر کر دیتا ہے۔ در حقیقت یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا کتاب و سنت کے سراسر منافی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وقال ربکم ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ کہہ دیجئے لوگو، تمہارا رب کہتا ہے کہ تم سب مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ جو لوگ میری دعا یعنی عبادت سے تکبر کرتے ہیں یعنی نہیں مانگتے، وہ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے۔ اور ترمذی کی ایک حدیث میں ہے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص اللہ سے دعا نہیں کرتا، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ تو اس حدیث میں تمام مسلمانوں کو خواہ نیک ہوں یا گنہگار بلا استثناء حکم دیا ہے کہ اللہ سے ضرور دعا کرو، اور دعا نہ کرنے والوں کو سزا کا بھی فیصلہ سنا دیا۔ اللہ کے نزدیک شیطان سے زیادہ ملعون اور معتوب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس نے کھلم کھلا اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ نے اسے مردود قرار دیا، لیکن اس کے باوجود جب اس نے اللہ سے دعا کی، ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، کہ اے میرے رب مجھے قیامت کے دن تک لوگوں کو گمراہ کرنے کی مہلت دے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی یہ دعا قبول فرمائی اور ارشاد فرمایا، قال فإنک من المنظرین الی یوم الوقت المعلوم، کہا اللہ تعالیٰ نے تجھے مقرر دن کے وقت یعنی قیامت تک کے لیے مہلت ہے۔ تو شیطان کی یہ درخواست کسی نیک مقصد کے لیے نہیں تھی، بلکہ بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے تھی، تب بھی اللہ نے اس کی دعا رد نہیں فرمائی۔ اس کے باوجود یہ سمجھنا کہ گنہگاروں کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا، محض شیطانی فریب ہے۔ وہ ذات بابرکت جو اتنی رحیم و کریم ہے کہ اپنے دشمنوں، باغیوں، سرکشوں کو زندگی بھر ہر طرح کی نعمتوں سے نوازتی چلی جاتی ہے، ان کی ساری ضرورتیں اور حاجتیں پوری کرتی ہے، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ اس کے اپنے بندے جب اس سے کوئی چیز مانگے تو وہ نہ دے؟ جس طرح یہ عقیدہ بالکل باطل ہے، بیکار ہے کہ اللہ تعالیٰ گنہگاروں کی دعا قبول نہیں کرتا، اسی طرح یہ عقیدہ بھی بالکل غلط ہے، باطل ہے کہ اللہ تعالیٰ بزرگوں کی دعا کبھی رد نہیں کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے بیٹے کو طوفان میں غرق ہوتے دیکھا، ڈوبتے دیکھا، تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی، رب ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین، کہ اے میرے رب میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے، لہٰذا اسے بچا لے، تو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ دعا نہ صرف یہ کہ رد فرما دی، بلکہ ساتھ ہی یہ بھی ارشاد فرمایا، انی اعیذک ان تکون من الجاہلین، اے نوح میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو جاہلوں کی طرح نہ بنا لے۔ قیامت کے دن، ترمذی کی یہ بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے عرض کریں گے، اے میرے رب تو نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے رسوا نہیں کرے گا، لیکن میری رسوائی اس سے زیادہ کیا ہو سکتی ہے کہ میرا باپ تیری رحمت سے محروم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، میں نے جنت کافروں کے لیے حرام کر دی ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خواہش کو رد کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کو بجو بنا کر جہنم میں ڈال دے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے 3 دعائیں کیں۔ نمبر 1، میری امت قحط سے ہلاک نہ ہو۔ نمبر 2، میری امت غرق عام سے ہلاک نہ ہو۔ نمبر 3، میری امت میں خانہ جنگی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے پہلی 2 دعائیں تو قبول فرما لی، لیکن تیسری دعا قبول نہیں فرمائی، اسے مسلم نے روایت کیا ہے۔ تو یہ سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ کسی نبی، ولی یا بزرگ کی دعا کبھی رد نہیں کرتا، بالکل باطل اور غلط عقیدہ ہے، جبکہ صحیح اسلامی عقیدہ یہ ہے کہ
ہر شخص کو اپنے لیے خود اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کا واضح حکم ہے کہ جب کہ کسی نیک آدمی سے دعا کروانا جائز تو ہے، لیکن اس کا حکم کہیں بھی نہیں دیا گیا کہ پورے اس کے ساتھ کسی سے مانگو، دعا منگواؤ، کسی سے فورس دے کر کے نہیں کرایا گیا۔ دوسرا یہ کہ قبولیت دعا کا انحصار مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مصلحت پر ہے، وہ جب چاہے، جس کی چاہے، جتنی چاہے دعا قبول کرے، جس کی چاہے رد کر دے۔ آج کی حدیث نمبر 4، دعا نازل شدہ اور نازل ہونے والی تمام آفات کے لیے فائدہ مند ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعلیکم عباد اللہ بالدعاء، رواہ الترمذی۔ حسن۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعا نازل شدہ آفات اور جو ابھی نازل نہیں ہوئیں سب کے لیے نفع بخش ہے، لہٰذا اے اللہ کے بندو دعا ضرور کیا کرو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔